منٹ تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہے. ٹھیک جی ٹھیک چلیں بس ہم شروع کریں. ٹھیک کوئی بات نہیں ریکارڈنگ سے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الانعام فام القرآن آیت نمبر 8 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کتنا کور ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 7 پہ ختم کیا تھا. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آیت نمبر 8 سے. پہلے ہماری نیت کو خالص کر لیتے ہیں اللہ کے لیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 8 سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں. ہمارا 7واں پارہ بھی ہے یہ ماشاءاللہ. تو چلیں ڈبا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وقالو انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ اس پر کون ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتارا گیا ملکن کوئی اسپیکر فرشتہ. کھولنا آ رہا تھا اسپیکر کھول فرشتہ دیا. یعنی ان کا قریش مکہ کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تو ہم ایمان لے آتے نا. ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ان کی تائید کرتا جو ان کے ساتھ پیغام دیتا. وہ اور لو اگر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اگر انزلنا اتارتے ہم ملکن کوئی فرشتہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارتے لقضیا البتہ قضیا فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا. اگر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو جاتا. ثم پھر لا نہ ینظرون وہ مہلت دیے جاتے. اب کیا مطلب ہوا کہ اگر ان کی جو ڈیمانڈ ہے مشرکین مکہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا وہ بھی ان کی تائید کرتا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ نازل ہوتا تو پھر تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا. اس معاملے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ عذاب لے کر آتے ہیں جیسے لوط. ثم لا ینظرون پھر وہ نہ مہلت دیے جاتے پھر ان کو کوئی مہلت کو وقت نہیں ملتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کیوں آئے تھے کہ ان کا جو ہے بہت برا فعل تھا. عورت اور مرد سے کرتے تھے عورتوں کے پاس وہ نہیں جاتے تھے. تو فرشتے آئے تھے نا ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی. یعنی ایمان نہ لانے کے بہانے دیکھیں تو یہاں پہ یعنی کہ یہ فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ انسانوں ہی میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. جتنے نبی پیغمبر آئے انسان تھے اور ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وحی اور رسالت سے نواز دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہر قوم میں جس کو چاہتے اس کو رسول چن لیتے تھے. یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا. مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کر پاتے. ظاہر فرشتے انسانی زبان میں گفتگو نہ کر پاتے. دوسرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے اب ہماری طرح کے ان میں جذبات اور احساسات فرشتے تو ایک الگ مخلوق ہے نا. انسانوں والے ان میں جذبات احساسات نہیں ہوتے. تو دوسرے وہ لیفٹ بھی انسانی کر لیا جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات اور جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے. چلی گئی وہ. ایسی صورت میں ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا ہے. اب دیکھیں نا فرشتے تو لوط علیہ السلام کے پاس ہم نے دیکھا عذاب لے کے آئے تھے. اب ان کا یہ ڈیمانڈ تھا جو ماننا نہیں چاہتے تو ان کی تو باتیں اور بہانے ہی ہوتے نا کہ
کہ آپ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا اور وہ ان کی تائید کرتا، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر فرشتہ آتا تو معاملہ ختم ہی ہو جاتا، پھر تمہیں ذرا بھی ہم مہلت نہ دیتے، کیونکہ فرشتے تو عذاب لے کے آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو عذاب لے کے آئے، اللہ کا عذاب ان پہ برسا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اگر فرشتہ آ بھی جاتا تو یہ لوگ پھر بہانہ کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی، یعنی کسی حال میں وہ خوش نہیں ہوتے. اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی تو انسانی شکل میں بھیجتے، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ فرشتہ آتا تو ان کو تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں آیت ابھی اسکرین پہ دیکھیں کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ آیت دکھا دیجئے اس پہ اسکرین پہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا. لیکن پیغمبروں کی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیت انہیں سناتا ہے، ان کی زندگی اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی بھیجے تاکہ وہ ہمارے جذبات، احساسات سب کچھ سمجھ سکے، ہمارے حالات سمجھ سکے. فرشتے تو ایک دوسری مخلوق ہے نا، وہ تو نہیں سمجھ سکتے ہماری چیزوں کو، ہماری باتوں کو، احساسات اور جذبات کو. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا. لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث رہی. وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شائن شان ہی نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ بشر جو ہے، انسان جو ہے، وہ رسول ہونے کے قابل ہی نہیں، بشریت رسالت کے شائن شان ہی نہیں. اچھا، اور جیسا کہ آج کل اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں نا، جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. تو تشابہت قلوبہم، اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے کہ کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب نسب، ہر چیز سے واقف ہوتے تھے، لیکن رسالت کا وہ انکار کرتے رہے. ہمیشہ انہوں نے رسالت کا انکار کیا، اہل کفر نے، جو کافی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور اہل بدعت بھی یہی کرتے ہیں کہ اچھا، تو اسی لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے، جیسے کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے، اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھیج دیتے اور پھر بھی تم ایمان نہ لاتے تو پھر کیا کرتے؟ کوئی ڈیمانڈ وہ کرتا ہے انسان اور وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایمان اس کے باوجود بھی نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. یہی بات بتائی گئی تھی پچھلی آیتوں میں، ہم نے پڑھا کہ جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کہ آسمان سے خوان اتارا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آسمان سے خوان اتار تو دوں گا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود تم نے ایمان نہیں لائے، کفر کیا، تو پھر ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے نا. آپ پڑھ کے آئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کس کے پاس آیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا تھا فرشتہ انسانی شکل میں، ٹھیک ہے. تو وہ ڈر گئی تھیں، وہ گھبرا گئی تھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تشریف لائے تھے انسانی شکل میں، جبریل علیہ السلام. تو وہ آپ نے جو وہ پڑھی ہے حدیث مبارکہ جو جس میں ہے کہ اس میں ایمان پہ جو حدیث ہے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، بہت لمبی حدیث آپ کی گزری ہے درس میں. تو وہ آئے تھے جبریل علیہ السلام دہیہ قلبی، ایک صحابی تھے، اس کی شکل میں آتے تھے، اور وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے. تو ہم نے دیکھا بی بی مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کا جو شک ہے وہ تو وہیں رہتا. فرشتہ بھیج دیتے تو اس کو دیکھ نہیں پاتے، اور فرشتہ بھیج دیتے تو پھر وہ ان کے جذبات، احساسات، کیفیات کو سمجھ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے چونکہ وہ انسان ہے
ہم ہی تو یہی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی ہم ابھی آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ہی میں سے اللہ نے فرشتہ بھیجا. تو ان کا یہ اعتراض تو کبھی ختم ہی نہ ہوتا. فرشتہ بھیج کے بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا, اور کیا ہوتا, انسان آپ سے پہ تو وہ ایمان لا ہی نہیں رہتے. تو یہ دنیا چونکہ انسان کے امتحان کے لیے بنائی گئی, اس لیے انسان سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جاتی تو اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھا کہ مجھ پہ نزا کے عالم طاری ہو گیا, موت سکرات آ گئی, میری جان کنی ہو رہی ہے اور جان نکل رہی ہے, اس وقت تو فرشتے نظر آ رہے ہوتے, اس وقت ایمان لے آئے تو پھر تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. ہاں, غرغرہ طاری ہونے تک, آخری وقت تک, جب تک غرغرہ طاری ہوتا ہے, جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ جان کنی کے لیے فرشتے آ گئے تو ایمان لانا وہ تو نظر آنے لگتا ہے نا غیب, تو پھر تو ایمان لانا جو ہے فائدہ نہیں دیتا. تو کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے تو وہ اس طرح آئے کہ ہم اسے دیکھ سکیں. قرآن کریم نے اس کا جواب تو دیا کہ اگر فرشتوں کو انہوں نے آنکھ سے دیکھ لیا تو پھر بھی وہ جو ہے ایمان ان کا نہیں لاتے, اور پھر اگر وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے اس کے بعد ایمان نہ لاتے پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ یہ ایمان لا سکے. ٹھیک ہے, پھر تو حجت تمام ہو جاتی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, آیت 9. وہ اور لو اگر, جعلنا بناتے, نہ جعل بناتے, نہ ہم ہو اسے, اس میں 3 ورڈ ہے. ٹھیک ہے, جعلناہ بناتے ہم اسے, ملکن ایک فرشتہ, لجعلناہ البتہ, جعلہ ہوتا ہے بناتے, نہ ہم ہو اسے, لجعلناہ البتہ بناتے ہم اسے, رجولن آدمی ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ڈیمانڈ پہ مشرکین مکہ کہ اگر ہم فرشتہ کو بھیجتے تو اسے ہم جو ہے رسول بنا کر بھیجتے تو ہم اسے ایک آدمی کی شکل میں بھیجتے. رجل ہی ہوتا. رجل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ آدمی کو, مرد کو. اور نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو. امراتن عورت, النساء سورۃ النساء بھی عورت, اور رجل کہتے ہیں آدمی کو. تو اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی تو آدمی ہی بھیجتے, اس کو آدمی کی شکل میں بھیجتے. وہ اور لبسنا, البتہ, لبس مشتبہ کر دیتے, نہ ہم, اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو پھر ہم مشتبہ کر دیتے, علیہم علا پر, ہم ان پر, علیہم ان پر, ما جو یلبسون وہ شبہ کرتے ہیں. تو پھر بھی ولا لبسنا علیہم ما یلبسون, فرشتے کو ہم بھیج دیتے, آدمی تو وہ آدمی بنا کر ہی بھیجتے, وہ رجلی بن کے آتا, اور پھر یہ چیز بھی ان کے لیے مشتبہ ہو جاتی اور وہ اس میں بھی شبہ کرتے. اب رواں ترجمہ دیکھیں, اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے, اور ہم اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں. جو شخص اب آپ سسم پہ کر رہے ہیں یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور فرشتہ مانگ رہے ہیں, اگر فرشتہ آ جاتا تب بھی وہ یہ اسی اشکال میں رہتے, اسی شک میں رہتے. یعنی کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو انہیں نہیں بھیج سکتا تھا, کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوفزدہ ہونے اور قریب و مانوس ہونے کی بجائے دور بھاگتے. کیا ہوتا, فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتے اور وہ اس سے قریب نہ ہوتے, اس سے مانوس ہونے کی بجائے دور بھاگتے. اب چونکہ جب انسان ہم بھیجتے ہیں تو انسان ہی ہوتا ہے, رسول جو ان جیسا انسان ہوتا ہے اس کے قریب ہو جاتے, اس سے مانوس ہو جاتے, اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن تمہارے لیڈر بھی یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے, تو پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو انسان ہی ہے, انسان کی شکل میں آتا. تو کسی طرح وہ جو ہے شک میں ہی رہتے, وہ ماننے والے تھے جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں, ان کا یہی حال رہتا. تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے آپ وسلم کے پاس, بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یعنی اگر کسی فرشتے ہی کو پیغام بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے, ان کو یہ تھا نا کہ اس پیغمبر کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو تصدیق کرتا, ان کی تائید کرتا, تو
اگر ہم پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے تب بھی اس کو انسانی شکل ہی میں بھیجنا پڑتا، کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے، جبھی تو ابھی غیب ہے نا، یہ ساری چیزیں تو ابھی غیب ہے، یہ غیب تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جبھی ہم ساری چیزیں غیب، جنت دوزخ ساری غیب میں چیزیں جب نظر آئے گی، ابھی تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس صورت میں بھی یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے ہیں کہ یہ تو ہم جیسا ہی آدمی ہے، اس کو ہم پیغمبر کیسے مان لیں؟ تب بھی یہی کہتے وہ اگر انسانی شکل میں بھی ہم فرشتہ بھیج دیتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور ل البتہ، قد تحقیق، ولقد اور البتہ تحقیق، ولقد استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسل کئی رسول کا، من سے قبل پہلے کا، آپ من قبل کا آپ سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ البتہ تحقیق، ضرور بر ضرور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فہاکا، تو ہاکا گھیر لیا، کس نے گھیر لیا؟ عذاب نے، جب انہوں نے مذاق اڑایا رسولوں کا تو ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ فہاکا، تو گھیر لیا، بالذین ان کو جنہوں نے، سخروا تمسخر کیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے استہزاء اور تمسخر کیا ان کو گھیر لیا۔ اس میں انڈرسٹوڈ ہے فہاکہ میں کہ کس نے گھیر لیا؟ عذاب نے، منہم ان میں سے، ما اس نے جو، کانو تھے وہ، بھی جس کا یہ یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے مذاق اڑایا رسولوں کا، آپ سے پہلے بھی تو یہی ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو عذاب نے گھیر لیا، کس چیز کا؟ جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے نا کہ ہاں کیا ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو زندہ ہو جائیں گے، کیا قیامت بھی کوئی چیز آئے گی، اور رسول کی بات مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو ابھی آپ آیت کو ہی دیکھیے، ابھی وہ ہمارا بعد میں آئے گا، میں ایسے ہی ایکسپلین کر رہی ہوں، تفسیر میں آ رہا ہے وہ، بعد میں اسکرین آپ شو کریں گی، بعد میں آپ کی دوسری آیت کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف میں تفسیر میں پڑھ رہی تو ابھی وہ اسکرین نہیں آ رہا ہمارے پاس۔ تو یہ جو ہے نا یستہزئون کا دیکھیں، یستہزئون یہ جو وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو یستہزئون استہزاء سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا زائی واو، یعنی مذاق اڑانا، مراد ہے کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، یعنی جو باتیں پیغمبر علیہ السلام بتاتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو وہ خلاف عقل سمجھتے تھے، اپنی عقل کے خلاف باتیں سمجھتے تھے جو کچھ رسول پیغام دے رہے تھے۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے ہا زائی واو، مذاق اڑانا، یعنی کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا۔ اور اوپر ایک ورڈ ہے سخروا، تمسخر کرنا، تو سخروا کا روٹ ورڈ ہے، سخریہ سے کیا مراد ہے؟ روٹ ورڈ ہے سین خارا، یعنی کہ مذاق اڑانا، مراد ہے کسی کے عیب بیان کر کے حقارت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، یعنی حقارت بھی کرنا اور اس شخص کے عیب بھی بیان کرنا، تو عیب بیان کر کے حقارت کی وجہ سے سخروا، سخریہ مذاق اڑانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ مطلب بتایا گیا ہے۔ تو اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی، اب رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ تو جو ہے جو انہوں نے مذاق اڑایا تو ان کو عذاب نے فہاقہ، بس ان کو آ گھیرا، وہ گھیرے میں آ گئے عذاب کے، ان پہ عذاب آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا یہ ہے کہ کبھی کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے، مذاق اڑانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب ہم مذاق اڑاتے ہیں کسی بات پہ تو وہ چیز انسان کے ساتھ ضرور دنیا میں ہو جاتی، جس چیز پہ ہم ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، واللہ عالم بالصواب، یہ اسکالرس کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے وہ بھی ایک علم سے اور اپنے مشاہدے سے بات کر رہے ہوتے۔ چلے اب آیت نمبر 11 ہم دیکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے، کس کو کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں چلو پھرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، ثم پھر، انظرو دیکھو، پھر دیکھو، زمین میں چلت پھرت کرو، گھومو پھرو، جا کے دیکھو، کیا دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ مکذبین، مکذب کی جمع ہے، مکذب ایک جھوٹا اور مکذبین جھٹلانے والے بہت سارے۔
تو دیکھیں قل سیرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے، آیت کو ہی دیکھیے کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، سیر و تفریح پکنک تو ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، ذرا آنکھیں کھولو، اور وہ ایسی چیزیں، وہ کھنڈرات وہ دیکھو جہاں قوموں کی تباہی بربادی، وہ آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ اٹریکشن بن گئے، جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں کون ہے، فیرو کی دیکھیں نا، لوگ لاش دیکھنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ اس کو ہم رہتی دنیا کے لیے رکھیں گے، اور ایسا ہو گیا، اس کی ممی کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے کھنڈرات ہیں جیسے کہ سعودی عرب میں جو ہے تبوک کے علاقے میں صالح علیہ السلام کی قوم کو جو تباہ ہوئی، اس پہ جو عذاب آیا، وہ سارے کھنڈرات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہراپا، موئنجو دارو، ٹیکسیلا وغیرہ، ہر ملک میں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چلو، حکم دیا دنیا میں چلو پھرو، چلت پھرو کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے جھٹلایا اور مذاق اڑایا اللہ کی آیتوں کا، رسولوں کو مان کے نہیں دیا، وہ ان کے جا کے کھنڈرات دیکھیں۔ یعنی آپ دیکھیں زمین میں موئنجو دارو، ہراپا اور ٹیکسیلا میں آپ دیکھیں کہ لکھی ہوئی عبارتیں بھی ملتی جس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، اور ایسے ایسے کھنڈرات ہے، ایسی ایسی چیزیں آپ کہیں بھی کوئی کسی، میں تو ایک مثال دے رہی ہوں، پاکستان کی کہیں بھی چلے جائیں، تبوک کی وہ بستی میں صالح علیہ السلام کی بستی ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، ان کی ترقی، ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر، ان کے برتن، وہ کیا استعمال کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ان کے انجام سے سبق لینا ہے کہ کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح میری ایک بیٹی جو ہے 3 نمبر کی ہے، وہ گئی تھی شادی کے بعد ہڑاپا، موئنجو دارو اور ٹیکسیلا، تو مجھے کہہ رہی تھی یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ابھی تو اس نے شروع کیا، تو میں نے کہا کہ کھنڈرات ہوں گے، لکھی ہوئی عبارتیں ہوں گی، اور بیٹا ہے نا ان کے برتن ہوں گے۔ کہہ رہی آپ تو ایسی باتیں کری گویا کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہی۔ تو میں نے کہا میری بیٹی یہ تو آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا یہ مجھے قرآن بتا رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیتیں بتائی، اور بیٹا اس کا مطلب یہ آیت تو میں نے نہیں کوٹ کی، میں نے مفہوم بتایا کہ ان کے انجام سے ڈرو۔ یہاں تم سیر و تفریح کے لیے تو آئی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن ہر جگہ استغفار کرو بیٹا، اور ہر جگہ اس کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھو۔ ایک ٹکٹ دیتے ہیں، فلائٹ کا پیسے خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں پکنک کی، اور یہ کی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قل سیرو، کہہ دیجئے اللہ کے رسول چلو پھرو فی الارض، زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا۔ تو اس کو بس ایک آنکھ ہوتی صرف دیکھ رہی ہے، گھوم پھر کے چلے، ایک بصیرت کی آنکھ ہوتی، پھول بھی دیکھتی ہے، خوبصورت کوئی منظر دیکھتی ہے، کوئی سینری دیکھتی ہے، گھومنے پھرنے جاتی ہے ایک انسان، تو وہ انسان کیا ہوتے ہیں، وہ بصیرت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت کی آنکھ دی ہوتی، وہ کہتے ہیں خوبصورت چیز کو دیکھ کے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے باطل بے بس پیدا ہی نہیں کیا، سبحانک اللہ تو پاک ہے، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو میں نے کہا ان سے ڈرنا ہے، تو یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہی کہ وہ میری بیٹی نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ ممی آپ نے اتنی اچھی بات بتا دی، اب میری یہ عبادت ہو جائے گی، اور میں استغفار کرتی جا رہی ہوں، اور میں ہر چیز میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ کیا ان کا انجام ہوا، کل ہم بھی قبروں کے نیچے ہوں گے، ہمیں وہاں کی تیاری کر رہی ہوں۔ ایسی چیزیں نہیں کرنی ہیں کہ ہم پہ عذاب آ جائے، ہم پوری قوم کے لیے سب کے لیے سب بات ہے نا۔ تو اب دیکھیں رواۃ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے تو میری بہنوں کہیں بھی آپ جائیں تو ایسے کھنڈرات پہ تو استغفار کریں، ان کے جو ہے بدحالی، جو ان کے کھنڈرات ہیں، جو ان کی تباہی ہے، ان پہ جو عذاب آیا اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، میں اور آپ فرسٹ لیسن فار می، ہمیں بصیرت کی آنکھ پیدا کرنی، اچھی سین دیکھی تو سبحان اللہ کہہ دیا، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں یاد کر لیں گی نا، تو جس کو یاد ہے اس کو تو چلے بہت ہی اچھا، جس کو نہیں یاد ہے ضرور یاد کریں۔ تو اس میں آپ کو یہ آیت ملے گی سورۃ آل عمران، جو تہجد کے وقت آپ سسم پڑھتے تھے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ تو ہر جگہ کہہ سکتی ہے نا۔ تو ہر چیز کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی انجام دیکھتی ہیں، کوئی تباہی دیکھتی ہیں، اللہ کے عذاب کی جگہ پہ جاتی ہیں۔ جیسے آپ اگر چلی جاتی ایجپٹ تو اس کی ممی دیکھتی ہیں فرعون کی، تو اپنے ملکوں میں آپ ان کھنڈرات پہ جاتی ہیں تو بھی آپ بصیرت کی آنکھ سے استغفار کریں گی، خوبصورت چیزیں دیکھیں گی تو سبحان اللہ۔ مومن ہر حال میں ذکر کی کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کی زبان جو ہے ذکر سے اللہ کے جو ہے تر ہوتی ہے، چاہے وہ استغفارات کسی کا انجام دیکھ کے کرے، چاہے وہ جو ہے
اس کا ذکر اور سبحان اللہ کہے، خوش ہو اس کی چیز کو دیکھ کے. تو ضرور جائیں، ضرور سیر و تفریح کو بچوں کو بھی لے جائیں، لیکن اس سے سبق لینا ہے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا قل سیروا فی الارض کہ زمین میں چلو پھرو. تو مشرکین عرب شام کے تجارتی سفر کے دوران سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے گزرتے تھے، اور یہ تبوک میں ہے جہاں مدینہ اگر آپ بائی روڈ گئے تو راستے میں ایگزٹ آتی ہے، تو جہاں ان قوموں کی تباہی کے آثار انہیں آنکھوں سے نظر آتے تھے صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بستیوں کے، کیونکہ تو شام کو وغیرہ تجارت کو تو جاتے تھے نا ان کے تجارتی قافلے اونٹوں کو، تو یہ لوگ دیکھتے تھے. تو قرآن کریم انہیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، جو یہ تم تمسخر کر رہے ہو، جو یہ تم استہزاء کر رہے ہو، جو یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، جو یہ تم مکذبین ہو، تم جھٹلا رہے ہو، تو یہ چیزیں تم دیکھو، ان کے عاقبت المکذبین، ان کا انجام دیکھو. جو تم گزرتے ہو شام کی طرف، تمہارے تجارتی قافلے عرب کے لوگوں جاتے ہیں، تو تم اس دوران سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے گزرا کرتے ہو. کہیں صالح علیہ السلام کی بستی کا بھی ذکر آتا ہے نا، یہ بستیوں پہ عذاب تو آیا تھا، ہے یہ کھنڈرات. تو کیا کرو، ان قوموں کی تباہی کے آثار انہیں تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس سے سبق سیکھو، اور یہ جھٹلانا اور استہزاء اور جو ہے مسخر، یہ جو ہے اس کو سخریہ کرنا، اس کو چھوڑ دو، بلکہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو. اب اسکرین پہ دیکھیں تو ہمارے لیے بھی سبق ہے بہت بڑا کہ جب بھی ہم جائیں ایسی جگہوں پہ سیر و تفریح کرنے تو اس سے سبق حاصل کریں. ماشاء اللہ کتنی اچھی بارڈر بنائی ہے انہوں نے بلو کلر کی، ماشاء اللہ کتنا پیارا فریم ہے، جزاک اللہ خیر. استہزاء سے کیا مراد ہے؟ یہ یستہزئون ہے نا آپ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، یستہزئون، تو روٹ ورڈ ہے ہا زائی واو، مذاق اڑانا. مراد ہے کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، یعنی آپ سمجھے کہ یہ تو عقل کی بات کر ہی نہیں رہا ہے، یہ تو عقل کی بات ہی نہیں، خلاف عقل بات ہے. تو مذاق ہم جب ہی اڑا رہے ہوتے نا، ہمیں لگتا ہے یہ آدمی بیوقوف ہے اور عقل کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ تو عقل مند ہے ہی نہیں. تو کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، تو یہ لوگ وہ کرتے تھے. استغفر اللہ، نبی کی بات کو جو اللہ کا پیغام دے رہا ہے اس کو خلاف عقل سمجھتے. پھر دیکھ لیں ان کا انجام بستیوں کا. سخریہ ہے نا، سخیرو کا لفظ ہے نا، تو سخریہ سے مراد ہے روٹ ورڈ ہے سین خارا، مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، استہزاء بھی مذاق اڑانا، اور سخریہ بھی مذاق اڑانا. سخیرو کا جو لفظ ہے تو لیکن دونوں کے معنی الگ ہے. مراد ہے کسی کے عیب بیان کر کے، یعنی وہ آدمی کوئی بات کر رہا ہے اس کے عیب بھی بیان کرنا، اس کے عیب بیان کر کے حقارت، اس سے حقارت کرنا، اور حقارت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا. استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے. اور جو آپ سب کو معلوم ہے کہ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، چلیں کوئی عربی میں بتائے گا انمیوٹ کر کے، بہت آپ نے حدیثیں پڑھی، چلیں بتائیں عربی میں بتائیں تکبر کی ڈیفینیشن. آپ سب نے ہمیں بتائی تھی ایک حدیث میں گزری ہے وہ، بطر الحق غمت الناس، یاد کر لیں وہ حدیث. کل ہم آپ کو پرسوں دکھا دیں گے، پرسوں تو ہمارا جمعہ ہے، اور آپ کی جو ہے اس کے روزے ہیں، 9 محرم ہے، پھر سیٹرڈے کو 10 محرم ہے، عاشورہ ہے. تو آپ لوگ سوچ لیجئے، بتا لیں آپ جمعے کو 10 رکھنا چاہتی ہے تو رکھ لیں گے، ورنہ اگر روزہ رکھ کے عبادت وغیرہ کر رہی ہیں تو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دکھا دیں گے، اور آپ کو شاید واٹس ایپ بھی کر دیں. چلیں اب ہم آیت نمبر 12 شروع کرتے ہیں. تو دونوں آیت میں یہی بات تھی، استہزاء اور سخریہ کی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 12، قل کہہ دیجئے، لیمن لیے، من کس لیمن کس کے لیے ہے. آپ سب سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے، کیونکہ اب تباہی کی بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. لوط علیہ السلام کا دیکھیں، اور صالح علیہ السلام کی دیکھیں، اور جو ہے جو پیغمبروں کے نام لیے گئے کہ وہ تبوک کے راستے میں ان کے تجارتی قافلہ شام کو جاتے تھے، تو تم تو وہاں سے گزرتے ہو، وہاں دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. تو کیوں کب تباہ کیا؟ قل کہہ دیجئے، لیمن کس کے لیے ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے کس کے لیے. ماں جو کچھ پس سماواتی آسمانوں میں ہے، سماوات جمع ہے سما کی، وہ اور الارضی زمین میں ہے. تو اللہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، بہت کچھ ہے نا، آپ گن بھی نہیں سکتے، کیا کچھ ہے آپ نہیں گن سکتے. قل کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں یہ پوچھ کے کہ ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ کس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں. پھر جواب دے دیجئے. آپ سے کہہ دیا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اللہ کے لیے. کتبا،
اس نے لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی. کیا واجب کر دی، کیا لکھ دی؟ اللہ نفسی، اللہ پر، نفسی نفس ہی اپنے، اللہ نفسی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر واجب کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر اپنے آپ پر لکھ دیا الرحمہ، الرحمتہ رحمت. میں نے رحمہ اس لیے کہا تھا کہ توآ ہے تو اس پہ تلاوت کرتے وقت لوگ رکتے بھی ہیں، قاری جو ہے مطلب جو ریسائٹر ہوتا ہے وہ رکتے بھی ہیں، تو جب تا پہ رکتے ہیں تو تائے مربوطہ ہا بن جاتی ہے الرحمہ. تو الرحمتہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے رحمت لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لا البتہ، یجمع وہ جمع کرے گا. اب جو نا پہ شد ہے نا لَيَجْمَعَنَّكُمْ، جو تشدید ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے ضرور بضرور جمع کرے گا، یعنی ایمفیسس ہے، اس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جمع کرے گا کم تمہیں. کب جمع کرے گا؟ الا طرف یوم دن، الا طرف دن کے، ایک دن کے، القیامتی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس پر رحمت لکھ دی ہے اور وہ ضرور بضرور تم کو قیامت کے روز جمع کرے گا. لا ریب فی، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فی میں ہی، اس فی ہی اس میں، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور قیامہ یہ ایسا قیام ہوگا کہ ایسا قیام جمع ہونا کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا. وہ قیامت کے دن ہی ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان، ساری دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، جن و انس، سب جمع ہوں گے. ایسا قیام جو کہ کبھی نہیں ہوا، وہ قیامت کے دن ہوگا، سب جمع ہوں گے. اور عرفات کا میدان ہوگا، وہاں 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوگی، سب اپنے 2 پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے سب کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا، ہم ننگے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کس کو ہوش ہوگا، نفسی 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 نفسی، سب کو اپنی فکر ہوگی، پیغمبروں کو بھی اپنی فکر ہوگی. یہ وہ دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا عدل قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا قیامت کے دن، یہ سب ہوگا. تو الذین، وہ جنہوں نے، الذین کی جمع الذی، خسروا نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنے انفس، نفس کی جمع ہے، نفسن کی جمع انفس ہے. ٹھیک ہے، نفس ایک نفس ہوتا ہے، انفس جمع ہو گئے. ہم اپنے کو، انہوں نے، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم پس ہم وہ، لا نہیں، یومنون وہ ایمان لائیں گے. اب یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے، پھر اللہ نے جواب دیا کہ وہ اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کتب علی نفسی رحمہ، میں نے اپنے لیے رحمت لکھ دی ہے. اچھا، اب رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت ایک تو رحمت عام ہوتی ہے، ایک رحمت خاص ہوتی ہے. آپ لوگ پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں لا ریب فی، آیت کو دیکھیں، یہ کہاں پڑھا آپ نے پہلے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. سورۃ البقرہ، لا ریب فیہ ھدی فیہ. للمتقین. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ. تو اب یہ جو ہے رحمہ، تیسری لائن کا پہلا ورڈ دیکھیں رحمہ. تو رحمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. ٹھیک ہے، الرحمن جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن رحمت عام ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ کو نہیں مانتے، کافر، ان کو بھی رزق دے رہا ہے. اور جو مسلمان بھی جو ہے اللہ کی بات مان کے نہیں چلتے، دین پہ عمل نہیں کرتے، ان کو بھی کھانا پینا، گھر، بچے، شوہر، بیوی، بے شمار نعمتیں دی، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، اس کی رحمت عام ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کو دیے جا رہا ہے. اچھا، اب رحمت خاص کیا ہے؟ یہ الرحمن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الرحمن رحمت عام ہے، اور رحیم، رحیم جو ہے رحمت خاص ہے، جو قیامت کے دن تک مومنوں کے لیے ہے. کچھ لوگوں کا آپ نے بار بار آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، قرآن اور حدیث کے ریفرنس پہ، کہ کچھ لوگ، کچھ مسلمان جو ہے دوزخ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر وہ اپنے عمل کی پاداش میں جب تک اللہ چاہے گا دوزخ میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے. لیکن پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو جنت جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ رحمت
الرحیم، الرحمن تو رحمت عام ہے، الرحیم رحمت خاص ہے جو مسلمانوں کے لیے. اور ایک آپ نے سنا ہے نا کہ رائے کے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو میری بہنوں اس میٹھی میٹھی حدیث سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں سو واٹ، سبھی تو کر رہے ہیں نا، سبھی تو میوزک سن رہے ہیں، میں بھی سن لیتا، سیسا پگھلایا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور پھر میں تو کلمہ پڑھنے والی ہوں نا، تو میں تو نکال دی جاؤں گی جہنم سے. لیکن ہم آگ کا عذاب اللہ نہ بھگتا ہے، کیونکہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور کس گناہ کی کتنی لمبی مدت ہوگی، کیا گناہ ایسے ہوں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہو کتنی لمبی مدت ہوگی. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا. تو یہ اس میٹھی میٹھی حدیثوں سے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان جنت میں چلا جائے گا ایمان والا، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا سے فرمایا کہ اے چچا، کیونکہ پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن آپ کو بہت سپورٹ کرتے تھے، مشرک ان پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتے تھے جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو ہے ان کا ایک روب تھا. تو جب آپ کا وفات کا وقت آیا ابو طالب کا، تو آپ نے فرمایا چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. لیکن یہی سرداران قریش، ان کے آگے جماعت ہے پتہ نہیں کون کون، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کیا تو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھرتا ہے، ان کو ایمان نہیں لانے دیا. تو میری بہنوں ہماری جو کمپنی ہوتی ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، ہمارا جو ماحول ہوتا ہے، ہم کس کے ساتھ اس کے بیٹھتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. ایک دوست ایسے ہوتے ہیں پارٹی پکنک ہوئی، جلدی سے کہیں گے نہیں جو زہر کا وقت ہے لنچ بعد میں کریں گے، 10 منٹ 15 منٹ میں ہم نماز پڑھ لیں گے، چلو پڑھ لیتے. ایک ہوگا نہیں کھا کے پڑھیں گے، بھائی کھا رہے ہیں، بہت مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے تعریفیں کر رہے ہیں، اور پھر چھاپ چائے پی کے یہ کرتے 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 اثر ہو جاتا. ایک ساتھی ہوگا وہ کہے گا نہیں پہلے نماز پہلے نماز، وہ آپ کی پھر افطار پارٹیاں بھی نہیں خراب کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جلدی سے کھجور منہ میں ڈالو، تھوڑی سی ایک دو پکوڑے لو، نماز پڑھ کے ہم اطمینان سے کھائیں گے. ایک ہوتا ہے آپ کی مغرب بھی گئی تہجد بھی گئی، ایک دو ساتھی ہوتے ہیں نہیں 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 چلو اب تہجد مل کے چلو، مسجد دور ہے مرد چلے گئے، ہم عورتیں پڑھ لیتے، عورتیں جماعت کر لیتے، چلو مسجد قریب ہے مل کے چلے، پھر ہم بیٹھیں گے اور چائے وغیرہ پہ. تو پورا وقت آپ کا عبادت پہ لگاتا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے جو آپ کو سب چیزوں سے سو واٹ کوئی بات نہیں، شیشہ پگھلایا جائے گا دیکھا جائے گا، چلو مخلوط پارٹی رکھ لیتے ہیں بہت اچھا لگے گا ہمارا اسٹیج، ایک بہت بڑا ہال ہوگا، ڈیکوریشن اچھا ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیوں میرے مرد جو ہے ہم عورتوں کو دیکھیں، ہمارے میک اپ اور ہمارے وہ وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں آپ خود جانتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک رحمت خاص ہے، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ تو یہ میٹھی میٹھی اس پہ اللہ کی رحمت واقعی خاص ہے، وہ نکال لے گا. لیکن کیوں ہم عذاب بھگتے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے ایسے اعمال کر دے، ہم قرآن و سنت پہ چلنے والے ہوں کہ بغیر محاسبے کے بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں چلے جائیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر قبر میں حساب ہو گیا تو پھر تو حساب ہر چیز کا ہوگا، تو ہماری قبر بھی اچھی ہو. قبر کا بھی ہمارے عالم برزخ بھی آپ نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ عالم برزخ بھی ایک زندگی ہے. اجل مسمہ کے آیتیں پڑھتی، آپ تو آیتیں آپ کے سامنے گزرتی ہیں اس کو سمجھ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو اجل مسمہ ایک موت تو ہے ہماری زندگی کے بعد جو موت ہوگی اس کا بھی ہمیں نہیں پتا. ایک جو ہے اجل مسمہ ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر میں ہماری برزخ کی زندگی کتنی ہے وہ بھی اچھی ہو، صبح شام جنت کی کھڑکی کھلے، ہماری قبر کشادہ ہو جائے، اور جو ہے خوشبوئیں اس میں ہو، اور صبح شام جنت کی کھڑکی سے ہمیں ہوا ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ میں اللہ اور رسول کے وعدے انشاءاللہ. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قیامت کا اب آگے ہم تھوڑی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب رواں ترجمہ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کسی کی ملکیت ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو موجود ہے کہ سب کس کی ملکیت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. چلے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. یعنی اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا اس پہ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ دیکھیں آپ اسکرین پہ. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا
میں پڑھتی ہوں یہاں سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا کہ اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے ان رحمتی تغلب غضبی ان رحمتی تغلب غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. دیکھیں عربی متن دیکھیں اور پلیز یہ چھوٹی چھوٹی یہ آپ کا ہوم ورک ہے یاد کریں. اور جو ہے ہم جو جب یہ کلاسز لے رہے تو قرآن کے اسٹوڈنٹ کو اتنی عربک تو آنی چاہیے. کوئی آپ سے پوچھے کہ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی میں بتائیں تو کیا ہے بطر الحق غمت الناس. ٹھیک ہے وہ حدیث بھی جا کے دیکھیے گا آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے. ان رحمتی تغلب غضبی کہ بے شک کیا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. جو ہماری آیت آئی نا کیا آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت آئی کہ کتب علی نفسی رحمہ کہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے. تو اس سے یہ حدیث ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. ٹھیک ہے اس کی رحمت زیادہ ہے اس کے غضب پہ غالب آ جاتی. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کا غضب ہی غضب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں ہمیں پکڑتا رہتا اور ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. ہمیشہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا ہے. کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ. تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ کیا چیز بتائی گئی کہ یہ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے تو دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے جس سے مومن اور کافر نیک اور بد فرماندار اور نافرمان سبھی فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا لیکن اس کی رحمت کا یہ اہتمام صرف دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے جزا آپ جزاک اللہ خیر کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ اس کو بہترین اجر دیں تو آپ جزاک اللہ خیر کہیے. جزا جو ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. دار الجزا کہا گیا ہے اس میں وہ ایسی جزا ہے کہ برا کرنے والوں کو عذاب ہے اچھا کرنے والوں کو جو ہے کیا ہے جنت ہے. ٹھیک ہے ثواب ہے. تو آپ ہمیشہ جزاک اللہ خیر کہیں جزاک اللہ نہ کہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. تو یہ دار الجزا ہے وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا جس کے نتیجے میں اہل ایمان امان اور رحمت میں جگہ پائیں گے. اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. ٹھیک ہے اس کی رحمت یہ ہم نے پڑھی کہ یہ ہے. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اور ایک اور اس میں آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ فَسَقْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ نہیں رحمتی وسعت كُلَّ شَيْءٍ فَسَقْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ کہ میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. شیء کا لفظ ہے نا اشیاء جمع ہے اور شیء جو ہے کیا ہے واحد ہے. تو کوئی بھی جو بھی چیز ہے دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ شیء ہے. ٹھیک ہے تو میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ رحمت کس کو ملے گی کس کے لیے لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. یتقون اللہ سے ڈرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں یتقون پھر ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور والذین هم بآیاتنا یؤمنون جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. میں بار بار آیتوں کے ساتھ اس لیے پڑھتی ہوں کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے آپ مطلب سمجھ جائیں. مجھے بتائیں کہ کیا کچھ فرق پڑا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں مطلب سمجھ میں آتا ہے. چلیں کوئی میوٹ کر کے بولیں ان میوٹ کر کے بولیں. ہوتا ہے ایسا؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے. جی آنٹی بالکل. جی بالکل تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس لیے ہم اتنا ٹائم اس پہ لگاتے ہیں کہ قرآن کھولیں اور ترجمہ نہ بھی ہو تو آپ آیت کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. اچھا یہ رحمت پہ ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں اللہ کی رحمت اللہ سے رحمت مانگے. اللہ نے رحم اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے. کتبا لازم کر دی اس نے لکھ دی. جیسے کیا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیت نمبر وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا کہ تم پر کتب علیکم الصیام تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تم پہ روزے لکھ دیے گئے تم پہ روزے واجب کر دیے گئے. کتبا اس نے لکھ دی اس نے واجب کر دی علی نفسی اپنے آپ پر اپنی نفس پر الرحمہ
رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس پر واجب کر دی، اسی لیے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی دعا کریں، کیونکہ اس نے لکھ دی۔ اب تو آپ کا عقیدہ اس دعا پہ بہت پکا ہوگا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اس کو بہت مانگا کریں، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک سوائے تیرے ان دونوں رحمت پر فضل ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ ہی رحمت اور فضل کرتا ہے۔ آپ رحمت مانگے، میرے ساتھ تو بہت بڑا ہمارے گھر میں تو معاوضہ ہوا تھا، جس پہ آج تک میری بیٹیاں کہتی ہیں وہ رحمت جو ایک مشکل سے ہم نکلے تھے، آتی ہے نا کبھی کبھی بڑی بڑی مشکلات، کافی سال ہو گئے، تو میری تو بچیاں تو اس دعا کا مجھے واسطہ دیتی ہیں، جب تو مجھے یہ دعا بھی میرا علم بھی اتنا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھی، میں صرف اردو میں مانگا کرتی اللہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحمت کر دے، بس پتہ نہیں وہ نکلتا تھا۔ اور ایک بڑی مصیبت ایسی ٹلی کہ وہ بچیاں آج تک مجھے کہتی کہ ممی اب یہ جو مشکل آئی ہے نا، میسیجز آ رہے ہوتے میری شادی شدہ بچی کے، ممی وہ رحمت مانگے ایسی گرا کے جو آپ، تو اب ان کو میں یہ دعا بھیجتی ہوں اور پھر بھیجوں گی انشاءاللہ، اب یہ دعا بھیجتی ہوں۔ تو یہ فضل اور اللہ کا رحمت، مسجد میں داخل ہوتے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، ہے نا، اور پھر جب نکلتے ہیں تب بھی مانگتے ہیں نا کہ تو یہ سب فضل اور رحمت ہی مانگ رہے ہوتے۔ چلیں اب آگے، اب ہم آیت نمبر 13 کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لیے ہو اسی کے، لہو اور اسی کے لیے ہے، ماں جو سکنا ساکن ہے ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیلی فی میں، اللیلی رات، ٹھیک ہے، لیلی ناؤن ہے اسم ہے، رات میں، و اور النہاری دن میں، ٹھیک ہے، تو اسی کے لیے اللہ ہی کے لیے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے دن میں اور رات میں، و اور ہوا وہ، السمیع اللہ کے صفاتی نام، خوب سننے والا ہے۔ جب السمیع جب الف لگ جاتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے نا، السمیع خوب خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اب سکنا کو سمجھیے، سین کاف نون، اس کا روٹ بھی سین کاف نون ہی ہے، اور مطلب سکن کیا ہے آپ کو؟ مسکن آپ نے سنا ہے، مسکن رہنے کی جگہ، جہاں آپ رہ رہے ہیں نا، آپ کا مسکن کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے، تو مسکن ہے رہنے کی جگہ، تو اور وہ ساکن ہے۔ اب آپ دیکھیں زمین میں ہم رہ رہے ہیں، پھر دن اور رات ہم زمین میں رہ رہے ہیں، تو زمین جو ہے کتنی ساکن ہے، جب کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، زمین سورج کے ریوالو کر رہی ہے، لیکن آپ کو کبھی نہیں لگتا کہ وہ گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، دو طرح سے گھوم رہی، اور وہ گھوم رہی ہے سورج کے گرد، ہے نا، ریوالو کر رہی ہے، کبھی بھی نہیں محسوس ہوتا۔ اچھا ایک ملک ایک جگہ کہیں زلزلہ آ جائے تو وہ جگہ صرف ہلتی ہے، ساری زمین پہ زلزلہ نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس زمین میں آپ نے سب وے آپ دیکھ لیں، نیو یارک کا سب وے کہیں کا بھی دیکھ لیں، لندن کا سب وے دیکھ لیں، اگر آپ لندن گئی ہو، چلیں آپ نیو یارک میں رہ رہی ہیں اور جگہوں کو چھوڑیں، کتنا اندر ڈیپ ڈاؤن اس کو کھودا ہے، اور بڑی بڑی ٹرین، اور کتنا ہائی ہے نا اندر زمین، تو ساتوں زمین ہے نا، کہیں بھی آپ چلتے ہوئے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ زمین جو ہے ہل رہی ہے، یا یعنی وہ گھومنے کے باوجود، ریوالو کرنے کے باوجود بھی نہیں ہے، کتنی ساکن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ ٹھہری ہوئی ہے، زمین ہمارے لیے ٹھہرے، ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے نا، تو اور کبھی آسمان آپ کے پہ گرتا ہے، کبھی آپ کو یہ لگا کہ آسمان کبھی خوف ہوتا ہے کہ ابھی ٹوٹ پڑے گا، ہاں چلے وہ شہاب سے ساخب مارے جاتے ہیں جنوں پر، وہ تو ایک الگ بات ہے، بجلی کڑکتی ہے بارش میں تو الگ، لیکن کبھی آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آسمان آ کے گر جائے۔ ہماری پرانی عمارتیں ہوتی ہیں انڈیا پاکستان، ہمارے ملک میں پرانی بلڈنگیں ہیں، تو وہاں ڈر ہی رہے ہوتے ہیں لوگ کہ چھت آ کے گر، پنکھا جو چھت کا چل رہا ہوتا ہے اکثر ڈر لگتا ہے، کبھی اس میں آواز ہوتی آپ کو لگتا ہے گر پڑے گا، ہماری بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن زمین آسمان کبھی نہیں ہم خوفزدہ ہوتے کہ ہم پہ آ کے گر جائے گا، یا زمین سے ہم کبھی نہیں لگتا کہ ہل رہی ہے، سوائے اس کے کہ زلزلہ ہے تو وہ بھی والکینو پڑتا ہے تو جس جگہ پڑتا ہے وہ جگہ ہلتی، پوری دنیا میں وہ نہیں ہلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور پھر وہ سمیع العلیم، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اب لفظی اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک میں ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے، سب اللہ کی ہی ملک ہے، اللہ کی ہی بادشاہت میں ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، جو سب کچھ رات میں ہوتا ہے، جو رات میں اور دن میں رہتا ہے، جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا ہو سب کے متعلق وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، دن میں کیا ہو رہا ہے، رات میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ وہ
کیا چیز اوپر چڑھتی ہے، کیا چیز اوپر سے نیچے اترتی ہے، بارش وغیرہ سب وہ جانتا ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ کسی چیز سے ایسا نہیں کہ واقف نہیں ہو. تو غالباً اب یہ تفسیر میں آتا ہے کہ غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سوتے ہیں تو دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رات کو بھی اب سوتے ہیں، ظہر کے بعد بھی قیل اللہ کرتے ہیں، اور ضرور قیل اللہ کرنا چاہیے. نہیں کہ اب گھنٹوں سو گئے اثر نکل گئے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیل اللہ جو نیپ ہوتا ہے نا دن کا، وہ ہمیں تہجد پڑھنے میں جو ہے مدد دیتا ہے. وہ نیپ بہت اچھا رہتا ہے ہمارے لیے نا. لیکن ہم تو اتنا سوتے ہیں کہ اثر بھی نکل جاتی ہے. سنت پہ عمل کرنا ہے، تھوڑا سا قیل اللہ لینا ہے. اور جو ہے شیطان نہیں سوتا، ہر وقت جاگتا رہتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو غالباً اس طرف ہے کہ اشارہ ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سوتے ہیں تو دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر اور بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے. رات دن میں تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اور آسمان سے بارش بھی اترتی ہوئی، اور اوپر بھی ہمارے نیک کلمات بھی جو ہم اچھی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اوپر چڑھتا ہے. لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے، اس لیے جب وہ چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا ہے. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ روح واپس نہیں بھیجتا تو وہ ان کی موت ہو جاتی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں سوتے میں چلا گیا، اٹھا ہی نہیں. اسی طرح جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگا. یہ بات جو بتائے گی نا کہ جو جس ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جو رات اور دن میں ٹھہرتی ہے سب کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ. جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگا، اور وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندگی دے کر قیامت کے یوم حساب کی طرف لے جائے گا. اور جو ہے قیامت کے دن کا جو آیت نمبر 12 میں بھی ذکر ہوا، تو وہ دن ایسا ہے کہ چاہے ہم پہاڑ میں مر گئے ہوں، چاہے خودکشی کر کے مر گئے ہوں، چاہے سمندر میں کوئی ڈوب گیا ہو، جو جہاں بھی ہو گیا، جب نفخ میں سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کے آ جائیں گے. ہاں، ایک ہی آواز پہ نفخ میں سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کے آ جائیں گے. ہم بچوں کو اٹھاتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اٹھاؤ، اٹھنے میں دیر لگاتے ہیں، لیکن وہ تو ایک ہی آواز پہ سب اٹھ کے جہاں بھی ہوں گے، قبروں میں ہوں گے، کہیں کوئی کہاں سمندر میں گر گیا ہوگا، ڈوب کے مر گیا ہوگا. جو اب بعض لوگ جاتے ہیں نا سی سائڈ وغیرہ پہ، تو کیا ہوتا ہے ڈوب جاتے ہیں. اکثر پکنک کو جاتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں، اکثر اب یہ واقعہ سنتے ہیں. تو جو جہاں ہوگا ڈوب کے مرا ہوگا، گر کے مرا ہوگا، ملبے کے نیچے بلڈنگ عمارت گری اس کے نیچے ڈوب کے مر گیا، جل کے مرا ہوگا، تو یہ دعا ضرور مانگا کرے نا، اللہ ہمیں بچا ڈوب کے مرنے سے، گر کے مرنے سے، ملبے کے نیچے آنے سے، دب کے مرنے سے، ہے نا، من الحری کے. اور ساری یہ ویا کا نستعین میں آپ روز صبح پڑھتی ہیں ہم فجر کے اذکار میں. ٹھیک ہے، فجر کے اذکار کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک احاطہ علماء ائمہ کرام کہتے ہیں کہ وہ ہم نے زیادہ تفصیل لکھی، زیادہ ہم نے کام کے دین کے بھی دنیا کے بھی زیادہ پڑھایا لکھا، زیادہ پڑھے لکھے، تو ضرور فجر کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں صرف 15 منٹ لگتے ہیں. ویا کا نستعین کوئی بھی کتاب ہو، تو ویا کا نستعین میں ذرا سب چیزیں ہیں، تو اس سے ہم لوگ، اور وہ ہمارے درس میں بٹی بھی تھی. ٹھیک ہے، ابھی بھی میرے پاس ہے، کسی کو چاہیے ہو تو میں دے سکتی ہوں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں 12 اور 13. اللہ کی رحمت عام کس کے لیے ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کتبہ کیا ہے، میرے نفس کے لیے میں نے رحمت کو لکھ دیا ہے. ابھی آپ نے پڑھا تھا کتبہ علی نفسہ رحمہ، تو اللہ کی رحمت ایک خاص ہے، اللہ کی رحمت عام ہے. تو اللہ کی رحمت عام کس کے لیے ہے اور رحمت خاص کس کے لیے؟ اللہ کی رحمت عام سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، چرند پرند انسان جن سب کے لیے. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص متقین اور ایمان والوں کے لیے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو الرحمن، اللہ کی رحمت عام، جب بھی آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو رٹ لیں. الرحمن کا فرق اور رحیم کا فرق یہ ہے کہ الرحمن رحمت عام جو سب کے لیے، الرحیم رحمت خاص جو متقیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک جائے گی. تو ایمان والوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت خاص ہے. قیامت کے دن کو یوم القیامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قیامت کے دن سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو. اس دن میزان قائم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میزان پہ ہمارے نیک اعمال کا پلہ بھاری کر دیجئے. لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت رکھیے، لا الہ الا اللہ کا ورد بہت کیجیے. جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اگر میزان پہ ترازو پہ
ہمارے اعمال نامے میری بہنوں ضرور تولے جائیں گے، اور وہ میزان اتنا بڑا ہے، روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان اس میں رکھ دیے جائیں. سبحان اللہ. تو ساری زندگی بھر کے نیک اعمال بد اعمال اس میں تولے جائیں گے. تو جو ہمارے ذہنوں میں تو وہ میزان آتا ہے نا، جو ترازو جو سبزی والا اور دکان والا لے کے ایک دو اس کی پلیٹیں ہوتی تھی، وہ جالیوں سے اس کو اوپر ایک ڈنڈی ہوتی تھی اس کو پکڑتا تھا. آج کل تو چلے اس کے بعد تو خیر بہت پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں، لیکن چونکہ تولنے کی بات ہو رہی ہے پلڑے کی، تو پلڑے کی وجہ سے وہ والا میزان آپ کو یاد دلا رہی ہوں، اپنے ملکوں میں دیکھا ہو آپ نے. ٹھیک ہے، تو اب تو جو ہے ہم تو اپنے کچن میں بھی جو بیلنس ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل ہے، وہ آپ کو ڈیجیٹل چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ کیک میں کتنا تیل ڈالوں اور کتنا آٹا ڈالوں. تو بہرحال یہ پلڑے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ میزان کے دو پلڑے ہوں گے، تو ایک طرف ہمارے ایک میزان کے پلڑے میں ہمارا اعمال نامہ رکھا جائے، دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا. تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا میری بہنوں. لا الہ الا اللہ پہ بہت تفسیر ہم کر چکے ہیں، میں نے کہا یاد دہانی کرتی چلوں. اور پھر دوسرا یہ ہوگا کہ موت کے وقت جب ہماری جاں کنی کا وقت آئے گا، نزا کا وقت ہوگا، ہماری جو ہے سکرات کا وقت ہوگا، تو جو دنیا میں زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے عادی ہوں گے، وہ نزا کے وقت بھی ہماری زبان سے انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. تو جس کا آخری کلمہ کلمہ شہادت ہو، تو روایت میں آتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اس دن میزان قائم کیا جائے گا جس میں سب کے اعمال تولے جائیں گے، عدل قائم ہوگا، عدل بھی قائم ہوگا، یعنی کہ جانوروں کا سے تو حساب نہیں ہوگا، لیکن ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کو مارے گی، وہ اللہ اس کو زندہ اٹھائے گا اور وہ اس کو مارے گی. ٹھیک ہے، اوکے، اور وہ بدلہ لے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو اب تو اس کی دعا دیکھ لیں اس پہ اسکرین پہ انشاءاللہ. اور جو ہے انشاءاللہ جمعے کو اگر آپ لوگ بولیں تو 10 رکھتے ہیں، اور جو ہے ورنہ ہم نہیں رکھتے. چلیں، آخر الدعوانا، بس وہ مجلس کی دعا چلا دیں، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے دوبارہ زوم پہ. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں انشاءاللہ. چلیں آپ وعلیکم لوگ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی واہ واہ. یہی آپ کتنے لوگ چاہ رہے ہیں جمعے کا درس؟ یا ہم لوگ چاہ رہے روزہ ہوگا تو کیا ہوگا، سنیں گے اور فائدہ ہوگا. اور فائدہ ہوگا. اچھا، اور سب کیا. لوگ یہی کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا آتا ہے میسج میں، یا چلے سب ایک ساتھ بول دیں یس یا نو. یس والے بولیں پہلے، یس ہاں والے. یس یس، اچھا. یس اب یس اب یس. اب نو والے بولیں، شرمائے نہیں، نو والے بولیں. نو والے بولے رکھنا ہے 10. کوئی بھی نہیں. اور ولید افراٹ روٹی جی جو والی. جی جی چاہیے. یس ٹھیک ہے. چلیں پھر جمعے کو ملتے ہیں انشاءاللہ. میں فوراً آف لائن جا رہی ہوں، کہ ٹھیک ہے. ایک جگہ اکنا کے ساتھ میری میٹنگ ہے، میں جا رہی ہوں. اس سے آپ کے سوال